حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو وہی امور سلطنت میں مصروف رہنے لگے۔ جس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لوگوں نے بغاوت کی، سازشیں کرتے رہتے تھے، اسی طرح ایک گروہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑی عداوت رکھتا تھا، تو آپ کے بارے میں سازشیں کرتا رہتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں یہ خارجی گروہ تھا، انہوں نے پلان کیا اور ایک خارجی شخص جس کا نام عبد الرحمن بن ملجم تھا، اس کو مکہ سے کوفہ روانہ کیا آپ کو شہید کرنے کے لیے۔ وہ شخص کوفہ پہنچا تو وہ اس دروازے کے سائبہ میں بیٹھ گیا جہاں سے آپ فجر کی نماز کے لیے گزرا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اس نے زہر آلودہ تلوار کے ساتھ آپ پر وار کیا، آپ کے سر پر بڑا گہرا زخم آیا، اتنا خون بہا کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ خون سے سرخ ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی حرف بحرف سچ ہوا۔ آپ نے اس کے بارے میں حکم جاری کیا کہ اس شخص کو قید کر لیا جائے، یہ قیدی کی حیثیت سے اس کو عمدہ کھانا کھلایا جائے اور اچھی جگہ پر رکھا جائے۔ اگر تو میں زندہ رہا تو میں اس کے بارے میں فیصلہ فرماؤں گا کہ یہ اس کو قتل کرنا ہے یا اس کو معاف کرنا ہے، اور اگر میں زندہ نہ رہا تو اسی طرح اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اور اس میں حد سے نہ بڑھنا، یعنی اس کے ناک، کان اور دوسرے اعضاء جو ہیں ان کو نہ کاٹنا، کیونکہ حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ 17 رمضان المبارک کو اس نے آپ پر وار کیا اور جمعے کا دن تھا، ہفتے کا دن گزرا تو اتوار کے دن آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، تو آپ کے بعد اس شخص کو آپ کے حکم کے مطابق قتل کر دیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں سب سے زیادہ جو فضائل ہیں مروی، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں جس کا دوست اور محبوب ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے دوست اور محبوب ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتا تو وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں۔ اور فرمایا کہ اے اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اور حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ آپ کے فضائل ہیں۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ پھر ایک جگہ پر فرمایا کہ اے علی، جنت میں میرے گھر کے سامنے تیرا گھر ہوگا۔ اور 3 شخصوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان کی جنت بھی مشتاق ہے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔